انگلش سے بے خبر ہونا آج اس کے لیے عیب بن گیا. وہ گائیڈ نہیں کر سکتا، میسیج انگریزی میں آ رہے ہیں، پڑھ نہیں سکتا، اتنے مسائل بن گئے. ایک زمانہ ہوتا ہے شے کا، پھر اگرچہ ختم کی زمانہ آئے گا کہ زبان اس کا یہ لیول نہیں رہے گا، لیکن اب یہ وقت بھی تو گزارنا ہے. اس میں جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کا کام بھی تو کر رہے ہیں، ان کو تو ویسے نہیں چھوڑا جا سکتا. بعد میں کوئی اور زبان آ جائے گی تو دنیا میں، جیسے پہلے عربی فارسی کی اہمیت تھی. تو مجھے ایک انگریز کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی ایک دن وہ عالم دین تھے تو انگریز کے خلاف اس پر ان کو سزائے موت ہو گئی اور اس کے لیے باقاعدہ پھانسی گھاٹ بنایا گیا اور باقاعدہ دلی میں جہاں پھانسی دی جانی تھی اور سزائے موت دے دی. 2 دن بعد اس کا پھانسی لگنی تھی. تو جج کے بدن دماغ میں کیا ہے، انہوں نے کہا خفیہ اس کو بھیجا اپنے پولیس والوں کو کہ اس کی رپورٹ پیش کرو. انہوں نے رپورٹ پیش کی اگلے دن کہ وہ بہت خوش ہے، وہ تو مٹھائی بانٹی اس نے جیل میں کہ میری پھانسی ہو گئی. وہ چونکہ اس کو تو خوشی برداشت نہیں ہماری اس مجاہد کی اور اس عالم کی. وہ اچھا نہیں، میں نے پھانسی نہیں دینی. انہوں نے پھانسی کینسل کر دی اور اس کو جزیرہ میں بھیج دیا، انڈمان کے جو جزیرے ہیں یہ تھائی لینڈ سے اوپر جزائر انڈمان میں بھیج دیا. وہاں چلا گیا. فارسی عالم تھے، فارسی خوب آتی تھی، تو اس کا جو بڑا افسر تھا پورے اس جزیرے میں، انگریز جیل کا جو بڑا سپریڈنٹ، انہوں نے اس سے کہا یار تمہیں فارسی آتی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ماسٹر ہوں فارسی کا. انہوں نے کہا تمہیں مجھے فارسی سکھا دو، ہر مراعات تجھے دوں گا یہاں، کیونکہ جو انگریز فارسی سیکھ لے تو اس کو بڑی پوسٹ ہندوستان میں ملتی ہے، آپ مجھے فارسی سکھا دو. تو اس کو روزانہ وہ فارسی سکھاتے. تو اس نے اس کے لیے جیل سے نکال کر ایک کوارٹر دے دیا. کوارٹر میں کیونکہ وہ صاحب کا استاد ہے، اردلی دے دیا، روٹی پانی انتظام کر دیا. اچھا وہ شادی شدہ تھے، یہاں بھی 7-8 بچے چھوڑ کے گئے تھے وہ. تو اس نے کہا کہ تم جو ہے، اچھا عورتیں بھی قید تھی وہاں پر، انہوں نے کہا کہ تم اگر شادی کرنا چاہو تو اس کی بھی کوئی سبیل نکال لیتے ہیں. تو وہاں ایک لڑکی ہندو آئی تھی جس نے اپنی ساتھن کو پانی بھرتے ہوئے کنویں میں دھکا دے دیا تھا تو مر گئی. اس پر اس نے اس کو سزا دی. انگریز نے اس لڑکی کو جو جزیرے میں بھیجا، وہاں جیل میں بند تھی، تو روتی بہت تھی وہ. تو انگریز وہ سپرینٹ کہہ رہا ہم بہت پریشان ہیں، اس کو تسلی دو تم. خیر اس نے اس کو تسلی وغیرہ دی، کئی دن جاتے رہے، بات چیت ہوئی، اس کو حوصلہ ہو گیا اور حوصلہ ہونے کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم شادی کر لیں. انہوں نے کہا چلو آپ ہی قبول کر لو. اس سے شادی ہو گئی. وہ کوارٹر میں آ گئے. ماشاءاللہ ہر سال بچے شروع ہو گئے. 20 سال کی قید ہوئی تھی انہیں. اب جو سپرینٹینڈنٹ نے اپنی کوشش سے اس کو 10 سال کی کرا دیا، لیکن 5-6 بچے ہو گئے. اب جب اس نے چھوٹنا تھا تو سپرینٹینڈنٹ چونکہ اس کا شاگرد تھا اور اس کی بھی وہاں بڑی پوسٹنگ ہو گئی، اور اس نے بھی کہا میں نے بھی جانا ہے. تو جانے سے پہلے آپ کو روانہ کرنے بحری جہاز منگوایا، اور اس بحری جہاز میں بے شمار اسباب ڈالے اس نے، اس میں پورا یعنی سامان نے گھر کا. اور وہ جناب وہ بمبئی پہنچا. بمبئی سے بڑے بڑے اونٹ ریڑوں کے اوپر اس کا سامان لدا، 7 بچوں کی فوج. دلی پہنچا تو اگلی فوج بھی مستقل استقبال میں، ادھر سے یہ فوج در فوج ہو گئی اور موج در موج ہو گئی. اور وہ جج جو تھا وہ بھی مر گیا، اور وہ کوئی وکیل تھا وہ اس کو بھی پھانسی کسی اور مسئلے میں لگ گئی. اور وہ جناب
تو وہ جج مرنے سے پہلے کہنے لگا یہ جو پھانسی گھاٹ بنا ہے بہت منحوس ہے، اس کو توڑ دو، کیونکہ یہ انگریز ہی اس پہ مر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی دیسی تو مرا ہی نہیں۔ بغاوت میں اس میں پکڑے جاتے تو انگریزوں کو اس پر دیتے تھے، آخر اس نے اس کو ڈیمالش کرا دیا۔ تو اب اس زمانے میں فارسی کی اہمیت تھی، یعنی وہ فارسی سیکھتے تھے، یہاں پوسٹنگ ہوتی تھی، اس کو بڑی افسری مل جاتی تھی۔ تو اس طرح ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی زبان جو ہے نا وہ دنیا میں اس کا غلبہ رہتا ہے۔ اگر اس وقت اس زبان کو اہمیت نہ دیں تو پھر اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی اصلاح یا ان تک دین کی بات کیسے پہنچے گی؟ اور پیغمبر اسلام نے یہ دوسری زبانوں کی صحابہ کے دور سے ہی اس کا رواج پڑ گیا تھا کہ صحابہ زبانیں سیکھتے تھے، وہ حبشی زبان سیکھی، کسی نے فارسی سیکھی، کسی نے کچھ سیکھا۔ وہ ان علاقوں میں جب جاتے تھے وہ ماہر ہوتے تھے اس کے، ان صحابہ کو آگے رکھتے تھے جو وہ زبان وہاں کے جانتے تھے، اور وہ گفتگو کرتے تھے وہاں پر قلعے میں بند بادشاہوں، ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی، وہ زبان جانتے تھے، اس وجہ سے ان کو مقدم کیا جاتا تھا۔ لہٰذا زبانیں تو سارے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، جو ہمارے مرشد جو ہے، اور میں تو ہر زبان اللہ کی نشانی ہے۔ وہ اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کے اختلاف یہ بھی میری نشانی ہے۔ بہرحال